طرف سے السلام علیکم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ یہ اللہ کے کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے اور جس کو عزت نہ دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ چیف منسٹر صاحب، آپ نے 2004 کے اینڈ میں ایک منصوبہ سٹارٹ کیا۔ آپ کا نیچرلی آپ کا ویژن تھا، جہاں آپ نے اور بہت سارے منصوبے شروع کیے، جس میں آئی اسٹل ریممبر کارڈک انسٹیٹیوٹ ملتان بھی تھا، وزیر آباد بھی تھا، اس طرح کے بے شمار منصوبے تھے۔ انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ چلی گئی۔ اس کے بعد 10 سال تک انہوں نے، جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں، انہوں نے آپ کے منصوبوں کو کولڈ سٹوریج میں ڈمپ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ چاہے اس پہ کروڑہ اربوں روپیہ لگ چکا ہے، اور یہ عوام کا فائدہ تھا، کسی کو کوئی اسپیسیفکلی کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچانا تھا، بٹ دے ٹرائی ٹو اسٹاپ دوز ڈیولپمنٹ منصوباز۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا نظام ہے، جس طرح میں نے کہا کہ آپ کتنے سالوں کے بعد چیف منسٹر صاحب آپ دوبارہ چیف منسٹر بنے، بٹ وہ آپ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ الحق ہے، اللہ حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آپ کے نصیب میں تھا، اور آج دیکھ لیں سی ایم صاحب کہ اللہ نے وہ عزت پھر آپ کو ہی دی ہے، مخالفوں کے روکنے کے باوجود۔ تو میں آپ کو مبارکباد۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دراڑ نہیں آتی تھی، تو اللہ نے پھر راستہ بھی پھر خود ہی بنایا، مجھے تو پتہ نہیں۔ اور میں نے یقین کریں، یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت میں میں چیف منسٹر بنا، تو مجھے خود نہیں پتہ تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے لا کے بٹھا دیا، ادھر ادھر سے زگ زیگ سے پکڑ کے جیسے پھینک دیا۔ تو بڑا اللہ کا شکر ہے کہ خدمت کا موقع ملا ہے، اور پھر وہیں سے ہم نے شروع کیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 1938 میں یہ بلڈنگ بنی تھی، اصل جو بلڈنگ تھی انگریزوں کے زمانے میں۔ تو اس وقت ہی ہم نے سب نے سوچا تھا، جب میں اسپیکر بنا کہ یار جگہ تھوڑی ہے راجہ صاحب، اس وقت ہم سوچ رہے تھے صرف مسجد بنا سکے۔ پھر جب چیف منسٹر بنا تو مجھے یہ میری خواہش بھی تھی، موقع بھی تھا، تو ہم 2004 میں سبطین صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ تھے، منسٹر تھے مائنز اینڈ منرلز کے۔ تو ہم سب نے یہی فیصلہ کیا کہ اس کو ہم لے کے چلتے ہیں، اور میں نے پھر سنگ بنیاد رکھا۔ اور آج یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ آئی جی صاحب موجودہ اس وقت میرے پی ایس او تھے، یہ بھی میرے ساتھ تھے اس وقت۔ تو اس کے بعد پھر جب موقع آیا تو میں جب اسپیکر بنا دوبارہ پی ٹی آئی کی حکومت میں، تو ہم سب نے پھر دوبارہ یہ ارادہ کیا۔ تو بزدار صاحب کو میں نے سمجھایا کہ یہ ہو جائے جلدی جتنا تو بہتر ہے۔ تو اس میں پھر سبھی نے، اور یہاں سنبل صاحب بیٹھے ہیں، اس وقت یہ چیئرمین پی این ڈی تھے، میں ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی اور ہمیں فنڈز کی کمی نہیں آنے دی۔ اور سیکٹری فنانس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر سیکٹری سی اینڈ ڈبلیو جہاں بیٹھے ہیں شیر دل صاحب، ان کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی ساری ٹیم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری محترم خاتون ہے، اس نے بھی بڑی بھاگ دوڑ کی، اور کیپٹن اسد اللہ خان اس وقت سیکٹری سی این ڈبلیو تھے شروع میں، بعد میں پھر تبدیل ہو گئے۔ وہ 2 خواتین کا کیا نام تھا، ہاں ایک تو جنہوں نے میں نے نا ایک کمپٹیشن کرایا تھا کہ اس کا ڈیزائن جو ہے اس کو اسی طرح رکھتے ہوئے ایک ریپلکا ہو، اور اس میں مقابلہ بھی ہوا۔ تو جو ہماری آرکیٹیکٹ تھی سی این ڈبلیو کی زارا، اس نے یہ مقابلہ جیتا،
تو آج ان کو بھی ہم نے بلایا ہے، اور پھر NCA کے پرنسپل کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسٹوڈنٹس کا جنہوں نے یہ سارا ڈوم جو ہے یہ تیار کرایا، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا خوبصورت۔ اور پچھلے دنوں کچھ ٹرکش آرکیٹیکٹ آئے تھے ادھر، اور وہ ہم مسجد بنا رہے ہیں گجرات میں، راسخ علیہ چھوٹا بیٹا جو ہے، تو وہ خاص لے کے آیا تھا کہ وہاں جو بلو ماسک ہے اور اس طرح کی اور مسجدیں انہیں بنائی ہیں وہاں استنبول میں، تو انہوں نے آ کے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ عجوبہ ہے آپ کا جو انہوں نے کام کیا ہے نا اوپر چھت کا، یہ واقعی عجوبہ ہے۔ وہ کافی دن 3 دن رہے یہاں، آ کے دیکھتے رہے اس کو کہ کیسے کیا انہوں نے۔ تو بہرحال اس میں اور پتہ نہیں کوئی نام رہنا چاہیے، حالانکہ جنہوں نے فرنیچر سپلائی کیا وہ بھی بیٹھے ہیں، کرسیاں میں ٹوٹ دیا رہی ہیں نا، ان ٹھیک ہوئی ہے نا۔ تو باقی اصل بات یہ ہے جی کہ بلڈنگ تو بن جاتی ہیں، بلڈنگ بن جاتی ہے، لیکن اس بلڈنگ کے اصل جو مقاصد ہوتے ہیں وہ کیسے پورے ہوتے ہیں۔ جو اس بلڈنگ کے اندر ہماری قانون سازی ہے جو سارے صوبے کے لیے ہوگی وہ میٹر کرے گی، یہ کرسیاں، یہ فرنیچر، یہ بلڈنگ وہ میٹر نہیں کرے گی۔ تو وہ بھی الحمدللہ یہ جو سارا آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو آپ نے بل پاس کیا تھا جس میں کہ دین کی تعلیم کے لیے 1 سے 5ویں تک ناظرہ، اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے FA تک پورا قرآن شریف و ترجمہ، اور جب تک آپ پاس نہیں کر لیتے تو آپ کوئی اور سبجیکٹ نہیں لے سکتے۔ تو اس میں مراد راز صاحب بیٹھے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے اس کی امپلیمنٹیشن، اور پھر ہائی کورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک سول جج جو ہے وہ ڈیلی جا کے وہ دیکھتا ہے جی کہ یہ امپلیمنٹیشن اس کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ پھر علماء متحدہ بورڈ بنایا گیا، کتابوں کے حوالے سے لا پاس ہوا، پھر یہاں جو ایک سب سے میں سمجھتا ہوں دین کے حوالے سے جو اچھا کام ہوا تھا، اس میں ہم نے ختم نبوت ایکٹ پاس کیا یونیورسٹی کا، اور یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی جو ہے جہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے